تو کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ یہ بات ایک اقلیتی امور کا بندہ تو کہہ رہا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں موجود بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے، جبکہ آئین میں یہ بات موجود ہے کہ سود ختم ہونا چاہیے۔ اب تو ڈیٹ بھی آ گئی ہے، کہا گیا تھا کہ بتدریج ہم کم کریں گے اور 31 دسمبر 2027 تک یہ سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے بتدریج یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ایک مہینہ بھی شاید نہیں ہوا، 1.5 مہینہ، کہ جس میں اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں 1% اضافہ کر دیا، 10.5 سے 11.5% کر دیا، اور اس کو بحال رکھا گیا ہے۔ سود میں اضافہ کر کے آپ سود ختم کیسے کریں گے؟ پوری قوم کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ سب نے آپ کو راستہ بتایا تھا کہ کس طرح گریجولی اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس پورے قرض کے دھندے میں اور سود کے دھندے میں کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ساہوکار ذہنیت کے بینک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 85% بینکوں کا قرضہ گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے، اور ہمارے خون پسینے کی کمائی سے ان بینکوں کا پیٹ بھر رہی ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ بینک عام لوگوں کو کس شرح کے اوپر پیسے دے رہے ہوتے ہیں؟ انہی کی ٹرم میں بات کریں اگر ہم، اور کتنا کما رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سب ملے ہوئے ہیں۔ تو چند ساہوکاروں کی اجارہ داری ہے اس نظام میں، چند آئی پی پیز مافیا، بینکوں کے مالکان، حکومت کے لوگ، حکومت میں شامل آٹا مافیا، چینی مافیا، آئی پی پی مافیا، یہ راج کر رہے ہیں اور پوری قوم بھگت رہی ہے اس پورے مسئلے کو۔ تو ایسے تو نہیں اس کو برداشت کیا جا سکتا۔ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کے لیے کوئی جو ہے وہ احتجاج کریں یا آگے نکلیں، وہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ میں تمام پولیٹیکل ورکر سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے کسی بھی جماعت کے ورکرز ہوں، کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اس مسئلے پہ۔ یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ، ابھی تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، جب الیکشن ہوگا تو سب اپنی اپنی رائے دیں، لیکن اس وقت تو لوگ اس پوری تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں، سوشل میڈیا کے محاذ پہ بھی اور عملی طور پر بھی جو احتجاج اور مظاہرے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ حکمرانوں کو پتہ تو چلے کہ کوئی بولنے والا تو ہے، کوئی ہمارے آگے کھڑا ہونے والا تو ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر اپیل کر رہا ہوں کہ کل کے احتجاجی مظاہروں میں کارکنان جماعت سے بھی کہتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو شرکت کرانے کی کوشش کریں، اور ایک بڑے تعداد میں پورے ملک میں جب بیک وقت احتجاج ہوگا تو یقیناً ایک مؤثر آواز بنے گی، ایک طاقت بنے گی۔ یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے، اس ترقیاتی بجٹ میں جو ایم این ایز کے پیسے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی رشوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ پارلیمنٹیرین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ان کو فنڈ دیے جائیں اور وہ فنڈ ان کی مرضی سے خرچ ہوں۔ پارلیمنٹیرین کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے، وہ تو وہ کرتے نہیں ہیں۔ قانون سازی تو پسند کی جاتی ہے، جو لکھ کے دے دیا جاتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو پھر یہ پارلیمنٹیرین کر کیا رہے ہیں؟ یہ کیوں قوم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ اس موقع پہ میں پینشنرز کے لیے ان کی تنخواہوں پینشنز میں اضافہ کیا گیا 7%، اور انفلیشن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ 8.2% ہوگا، یعنی مہنگائی کی شرح 8.2% سے بڑھے گی کم ہونے کے بجائے، اور پینشن جو ہے وہ 7% میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، تو گویا جو پینشنر ہیں ان کا تو 1.2% کم کر رہے ہیں، اضافہ کہاں کیا ہے آپ نے؟ اسی طرح یہ تو ہو گئے سرکاری ملازمین، اور اس میں کمال کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ پینشنر کے لیے 3.5% کا اضافہ کیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اتنی کروڑوں کی تعداد میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں پاکستان میں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ ان کو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ان کی پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر اس میں بھی کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں ججز، آپ دیکھیں بڑے بڑے جرنیل، ٹاپ کے بیوروکریٹ، آپ ان کی پینشنوں کو دیکھ لیجئے، ججوں کی مراد کو دیکھ لیجئے، اور آپ عام سرکاری ملازم کے حالات کو دیکھیے، زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جو ای او بی آئی والوں کو پیسے ملتے ہیں، 11,000 روپے اس میں کہتے ہیں کہ وہ مقرر کیے ہیں۔ 11,000 روپے میں کیا کریں گے یہ لوگ؟ اور یہ وہ رقم ہے جو آجر نے بھی اور اجیر نے بھی، امپلائر نے بھی اور امپلائی نے بھی اپنی تنخواہوں میں سے اور اس نے اپنی آمدنی میں سے جمع کرائی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ اس کو اگر 11,000 روپے دے گی تو کیا بنے گا لوگوں کا؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔
اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں یہ تو انہوں نے تو تقریباً 650-700 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، باقیوں نے کیا کیا ہے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے سلیب کو ریوائز کیا ہے اور بڑا کم کر دیا ہے، یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ سلیب ہونا یہ چاہیے کہ 1,25,000 روپے ماہانہ آمدنی پر تو کوئی ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر اس کے بعد جتنا بھی ٹیکس کا نیٹ ہے اس کو ہاف کرنا چاہیے تھا، یہ 2% 4% کمی کر کے 5% انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت تنخواہ دار لوگوں کو ریلیف فراہم کیا، یہ بالکل بھی نہیں کیا۔ لہٰذا جو پینشن والے ہیں ان کے مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جائے، ای او بی آئی سے جن کو پیسے ملتے ہیں اس فنڈ میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ ظلم کا اور اتنا بڑا جو فرق ہے بڑے بڑے ٹاپ کے لوگوں میں اور چھوٹے ملازمین میں، اس فرق کو بھی کم سے کم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس کی پوزیشن بڑی ہوتی ہے اس کا اسکیل بڑا ہوتا ہے، لیکن کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ ابھی دیکھیں سپریم کورٹ اور ان کے آئینی عدالت کے اور ہائی کورٹ کے ججز کو اٹھا کر دیکھیں، 25-25 لاکھ روپے 20-20 لاکھ روپے، میرے خیال اس سے بھی زیادہ تنخواہیں ہیں، پھر ان کی پنشنیں بھی لاکھوں میں ہوتی ہیں، ان کو گاڑیاں بھی پوری مل رہی ہوتی ہیں، بعض ٹائٹل تو ایسے ہیں کہ تاحیات ان کو جو ہے مرات مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ظلم کا نظام ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ججز سامنے آئے نا ذرا، وہ کہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی تنخواہوں میں اور اپنی جو ہے وہ پینشن میں کمی کا اعلان کرتے ہیں، سارا قوم یہ اور فوج کے لوگ بھی سامنے آئیں۔ دیکھیں ہمیں دفاعی بجٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اعتراض ایڈمنسٹریٹو بجٹ پر ہے، چاہے وہ فوج کا ہو یا سول بیوروکریسی کا ہو، ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ اور قربانی جب عام آدمی سے مانگتے ہیں تو افسران بھی دیں، چاہے وہ فوجی ہو یا سول ہو، پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی بھی ہو، قربانی تو سب کو دینی پڑے گی، ورنہ یہ کیا مذاق ہے کہ عام آدمی کو آپ دبائے جائیں، جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اس کو نچوڑے جائیں، اور جو مزے کر رہے ہیں وہ مزے اپنے بڑھاتے جائیں۔ تو یہی تو بدترین ساہوکاری سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں ہم سب دبے ہوئے ہیں، لہذا اس کو ختم ہونا چاہیے۔ آخر میں آزاد کشمیر کی صورتحال پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہر صورت میں مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے اور وہاں کے عوام کے جو جینوئن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب تو پورے ملک میں، آزاد جموں و کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو یا پورا پاکستان، لوگوں میں یہ عدم اعتماد ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہماری حکومتیں نہیں بنتی اور ہماری مرضی کا اظہار ہم کہیں کر نہیں سکتے۔ یہ اندر ہی اندر جو غصہ پروان چڑھتا ہے وہ بالآخر کہیں نہ کہیں نکلتا ہے، اور بعض اوقات ملک دشمن عناصر بھی ان جذبات کو استعمال کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کے جو جینوئن ایشوز ہیں وہ جینوئن ہیں، ان کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ ایک بات تو بنیادی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر یہاں پر نون لیگ کی حکومت ہوگی تو آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت بن جائے گی، یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی، یہاں پی پی کی حکومت ہوگی تو پی پی کی بن جائے گی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بدترین طریقے سے بیہیو کر رہی ہے اور ناکام ہو گئی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کلیتاً ناکام ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ تو پارٹیاں بدل لیتے ہیں، وفاداریاں بدل لیتے ہیں۔ ایک آدمی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، 4 پارٹیاں بدلی ہوئی ہوں گی اس نے، حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ تو بہرحال برادریوں کی بنیاد پر اور مفاد کی بنیاد پر چند لوگ تو ساتھ دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کا، لیکن نوجوانوں میں خاص طور پر ایک غصہ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور پھر کچھ ایشوز کی بنیاد پر لوگ نکل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت طریقے سے لوگوں کو ہینڈل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ فساد ہو۔ تو احتجاج کرنے والوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو آگ سے کھیلتے ہیں اور کسی اور کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں اور عام لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی وہ اقدامات سامنے آتے ہیں کہ جس میں مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا جاتا بلکہ طاقت کے ذریعے سے کچلا جاتا ہے۔ ہم طاقت کے استعمال کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بھی اب یہ طے کرنا پڑے گا، ان کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا۔ جو پاکستان کے خلاف ہے اس کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنی صفوں سے ہٹائے۔ پاکستان کے خلاف کیوں ہیں آپ؟ پاکستان تو پورا کھلا ہوا ہے آزاد کشمیر کے لیے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کے خلاف نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اس لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنی جینوئن مطالبات جو کچھ بھی آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے ہیں ان پر مبنی جو بھی آپ کا نیریٹو ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آپ آئیں۔ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور حکومت پہ دباؤ ڈالے گا۔
لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ لگانے والا تو انڈیا کا ہی ایجنٹ ہو سکتا ہے نا، اور کس کا ایجنٹ ہوگا؟ پاکستان نے کیا بگاڑا ہے؟ آپ کا غصہ کسی فوج سے ہے، کسی بیوروکریسی سے ہے، کسی حکومت سے ہے، آپ نام لو، ہمت ہے تو آپ پاکستان کے خلاف کیسے بات کر رہے ہو؟ اس لیے یہ پاکستان کشمیریوں کے لیے پورا کھلا ہوا ہے. آپ آتے ہیں، جاب کرتے ہیں، رہتے ہیں، پڑھتے ہیں. خود آزاد جموں و کشمیر کے معاملات کا خیال پاکستان رکھتا ہے. وہاں تعلیم کے لیے وہاں یونیورسٹیاں ہر ضلع میں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہوں. ابھی ہم نے وزٹ کیا مظفر آباد میں. جماعت اسلامی تو اس میں مزید ایڈ کر رہی ہے، اور پاکستان کی جماعت اسلامی اور الخدمت کی طرف سے ہم نے آزاد کشمیر کے لیے بنو قابل کے پروگرام کو لانچ کیا. اس میں بہت تھوڑا حصہ وہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہے، لیکن وہاں کے نوجوان پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا، پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ان کا راستہ نہ روکا جائے. میں خاص طور پر کشمیر کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور مل کر ہم حالات کا مقابلہ کریں. ان کے جینوئن ایشوز کو ایڈریس ہونا چاہیے، ان کے روزگار کے، نوجوانوں کی تعلیم کے، آئی ٹی اسکل کے، ان سب چیزوں کا ایڈریس ہونا چاہیے. جہاں تک 12 سیٹوں کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی انگیج کر کے آپ بات چیت کریں. دیکھیں، ہم اپنے اس پرنسپل اسٹینڈ سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، مقبوضہ جموں و کشمیر، لداخ، یہ سارے کے سارے جگہوں پر مل کر پلیبیسائڈ ہونا ہے. اس پورے عمل کو جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، مودی نے 370 اور 35A کے ذریعے سے نقصان پہنچایا. جو کام مودی نے کیا وہ کام تو پاکستان نہیں کر سکتا. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان سب کو ایک ایسا اسٹیٹس دیں جس کے نتیجے میں انڈیا یہ کہے کہ چلو ادھر ہم ادھر تم والا نعرہ پورا ہو گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے جتنے جینوئن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. خود گلگت بلتستان میں اتنی منرلز موجود ہیں، اتنی صلاحیتیں موجود ہیں نوجوانوں میں. کشمیر میں اتنے سارے خزانے موجود ہیں، تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. 12 سیٹوں والے مسئلے کو بھی اس طرح ایمیکیبلی حل ہونا چاہیے کہ دیکھیں، سیٹیں بھی کوئی نمبرز، کوئی ایسی آخری چیز نہیں ہے. اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا. لیکن قلعدم کرنا اور جو قربانیاں دے کر مقبوضہ کشمیر سے لوگ آئے ہیں، جن کی نسلیں تباہ ہو گئیں، جن کی خواتین نے جانیں دے دیں اپنی عصمتیں بچانے کے لیے، ان کی نمائندگی سے تو آپ محروم نہیں کر سکتے کسی کو. تو لیکن بیٹھ کر بات کرنی ہوگی کہ ان سیٹوں پہ قبضے کا نظام ختم ہونا چاہیے. کہ نون لیگ 12 سیٹوں پہ قبضہ کر لے، پی پی اتنے سیٹوں پہ قبضہ کر لے، حکومت میں ہو، یہ نظام ختم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بیٹھیں، بات کریں. اور ہم پیشکش کرتے ہیں کہ اس میں طریقے سے بات کرنے میں حکومت اور کشمیری عوام، اس میں جو کردار بھی جماعت اسلامی ادا کر سکتی ہے کرے گی. ہم تمام جینوئن مطالبات کے ساتھ ہیں، لیکن ہم کشمیر کی بنیادی جو اس کا اسٹیٹس ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، بنیادی طور پر تو وہ جو پورا ثالثی کا عمل تھا اس پر ہمیں بریف کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جب حکومت کے کوئی نمائندے کہے کہ ہم ملتے ہیں اور بتاتے ہیں تو میں کیسے ان کو وہ کروں گا. اور اچھے ماحول میں بات ہوئی. پھر ہم نے جو خاص باتیں تھیں اس میں کشمیر والے مسئلے کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے ان سے کہا کہ اس کو طریقے سے طاقت کے استعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور انگیج کریں لوگوں کو. اور ہم اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اگر کوئی خدمت ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ تیار تو ہوں کسی کی ثالثی پہ. تیسری بات، ہم نے صومالیہ کے جو ہمارے وکٹمز ہیں جن کو اب اس وقت اغوا کر کے رکھا ہوا ہے اس کے لیے ان سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس پہ پیش رفت کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب 2 مہینے ہو گئے. اور وہ فیملیز ہماری 10 فیملی ہیں، جس میں 7 کراچی کی ہیں، ایک مردان، سوات، اور ایک اور پنجاب سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ لوگ شاید اسلام آباد کے ہیں. تو وہ یہ 10 لوگ، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان حالات میں جو ہے وہ اپنا کوئی رول ادا کریں اور ان کو لے کر بازیاب کروائیں. پھر ہم نے ظاہر ہے کہ اور جتنی چیزیں بھی ہو سکتی تھیں پاکستان کے عوام کے حوالے سے جو ان سے متعلق تھیں ان سب پر بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات ہم نے پہنچائی ہے. باقی تو حکومت کا طریقہ تو ہم نے یہی دیکھا ہے
کہ جب تک آپ عوام کی عدالتیں نہ لگائیں، سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں، یہ لوگ سنتے نہیں. ہم نے پیٹرول کی پرائس اور بہت ساری چیزوں پر بھی بات کی ہے. اس لیے یعنی جو بات پہنچانے والی بات ہے وہ تو میں پرائم منسٹر کو بھی فون کر کے کہتا رہتا ہوں، وہ بھی بات کرتے ہیں، اور وزیر داخلہ ہوں یا وزیر خارجہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم اپنا موقف پہنچاتے ہیں اور ہم بات چیت کا دروازہ کہیں سے کسی سے بھی بند نہیں کرتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکمران طبقہ سنتا اسی وقت ہے جب سڑکوں پر آ کر آپ احتجاج کریں، اور جائز کام کے لیے. ہم ناجائز تو کچھ نہیں کرتے. دوسرا، جماعت اسلامی کا جو طریقہ ہے وہ تو گولی چلانے کا اور پتھر مارنے کا نہیں ہے. ہم تو پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں جو ہمارا آئینی اور جمہوری ہے. جی ٹھیک ہے. جہاں تک دیکھیں جماعت اسلامی کی پولیٹیکل پوزیشن کا تعلق ہے، پاکستان میں الحمدللہ ہم پیش رفت کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم انتخاب ہوگا جب تو دیکھا جائے گا، لیکن ہم ظاہر ہے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی الرٹ اپ نہیں کرتے. ہم نے جتنے پولیٹیکل اوپینین کے ان بائسڈ سروے، ایک تو ہے نا جو گورنمنٹ کرواتی ہے اپنی مرضی کے سروے، جس میں کوئی 92% حمایت یافتہ ہو جاتا ہے، کوئی 80% ہو جاتا ہے، تو وہ تو ہم اس پہ تو یقین نہیں رکھتے، وہ تو ایک مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں. ہم خود اپنی پوزیشن کا اندازہ کرنے کے لیے ان بائسڈ سروے کرواتے ہیں اور ہم گریجولی الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں. میں یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر رہا اس وقت. یہ میں ضرور آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوں گے، جماعت اسلامی ایک بہت بڑی سیاسی پارلیمانی قوت بن کر سامنے آئے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. مجھے یقین ہے. پہلے لوگ کراچی میں بھی یہی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی آپ محنت تو اتنی کرتے ہیں، عوام کے ایشوز پر بات کرتے ہیں، لیکن ووٹ نہیں ملتے. تو ووٹ کا مرحلہ آخر میں آتا ہے. پہلے تو لوگوں کا اعتبار قائم کرنا ہوتا ہے. لوگ مرے ہوئے ہیں، لوگ پسے ہوئے ہیں، لوگوں کی کوئی آواز نہیں ہے. لوگوں کا جب عوام نے ساتھ دیا تو لوگوں نے ان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اتنے آرام سے لوگوں کی سیاسی رائے نہیں بدلتی، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن پھر وہ بدل بھی گئی اور آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کراچی کی نمبر 1 پارٹی بن گئی الحمدللہ. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہم یہ پوزیشن حاصل کریں گے. البتہ ایک مراحل ہوتے ہیں مختلف. آپ کو اندازہ ہے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں اس میں پرابلمز ہیں بہت ساری، جس کی وجہ سے ہم نامینیشن بھی پراپر نہیں کر سکے تھے. اب ہم ری آرگنائز وہاں کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہمارا نظم جماعت اسلامی پاکستان کے ماتحت نہیں ہے اس پوری سچویشن کی وجہ سے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، قانونی پوزیشن کی وجہ سے، لیکن ہماری ان سے مشاورت بھی ہے اور جو غلطیاں ہیں ان کو بھی درست کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی پیش رفت ہوگی. لیکن ہمارا اس وقت کا فوکس ووٹ سے زیادہ عوام کے ایشوز ہیں، اور عوام کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کا مرحلہ جب آئے گا تو آپ اپنی رائے دیجیے گا. ابھی تو آپ سڑک پر آئیں، احتجاج کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یکجہتی پیدا کریں، بچوں کو پڑھانے کا جو ہمارا بنو قابل پروگرام ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ہم زی کنیکٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہنر سکھانا، جس میں اور چھوٹے قرضے دینا، یہ سب اس میں ساتھ دیں اور اپنی آواز اٹھانے میں ہمارا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حالات مزید بہتر ہوں گے. آپ نے یہ آخری 2 باتیں کی تھیں. ہاں ظاہر ہے وہ میں نے آج چاہے کتنی باتیں کروں. بجٹ میں جو اوور آل جی ڈی پی کا 0.8 یا 1% تقریباً ہے، چاروں صوبوں کا بجٹ ملا لیں، 1.7 کہتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ کہ کم از کم 4 سے 5% ہونا چاہیے. اچھا، چونکہ وفاقی بجٹ اور صوبائی بجٹ تعلیم کا الگ الگ ہوتا ہے، اور تعلیم اب زیادہ تر صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن وفاق نے کہا تھا کہ ہم تعلیم ایمرجنسی لگائیں گے، شہباز شریف نے کہا تھا. تو تعلیم ایمرجنسی میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ یونیورسٹیوں کے بجٹ کم کر دیے. خود جو وفاق کی یونیورسٹیاں ہیں ان کے بجٹ کم کیے ہیں. خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وفاقی اردو یونیورسٹی ہے کراچی میں، جس کے 2 کیمپس کراچی میں ہے، ایک اسلام آباد میں، تو اس کا تو بجٹ انہوں نے دے ہی نہیں رہے ہیں. وہاں تو تنخواہوں کے لیے لوگ اساتذہ مارے مارے پھر رہے ہیں، اور وہاں تو جو ہے وہ لوگ پورا انفراسٹرکچر تباہ ہے، باتھ رومز پراپر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بل ادا نہیں کیا جاتا، سولر سسٹم کے لیے پیسے ہوئے اس میں کرپشن ہو رہی ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ تو وفاق کا حال ہے کہ ایچ ای سی کو انہوں نے اسٹرینتھن نہیں کیا ہوا. دوسری طرف جو صوبوں نے تعلیم کے بجٹ رکھے وہ کم نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی 70-80% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. پھر ان اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں.
یعنی پنجاب نے پہلے 5,000 پھر 11,000 اور 25,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے کا کہا. تو بھائی پھر آپ کی گورننس کیا ہے کہ جب آپ سرکاری اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ بھائی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ لوگوں کو سپورٹ کریں, لیکن سرکار کا اسکول تو سرکار معیاری طریقے سے چلائے نا. جو پہلے اچھے چلتے تھے وہی تباہ کر دیے, جب تباہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں چونکہ تباہ ہو گئے لہٰذا ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو نالائقی کس کی ہے؟ خاص طور پر نون لیگ جو پڑھا لکھا پنجاب کی اس نے بات کی تھی, اس نے تعلیم میں بدترین سلوک کیا ہے پنجاب کے عوام کے ساتھ اور پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ. وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے. تو صحیح ہے آپ کی بات کہ تعلیم کے حوالے سے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور اسی طرح زراعت تو ہماری بیک بون ہے. آپ کپاس کو دیکھ لیجئے, 50% کے اوپر جو ہدف رکھا اس سے 50% بھی ہم اچیو نہیں کر سکے. اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. جو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے وہ اب ہم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے. اور ان جگہوں پر گنا لگا کے کسان کو بھی گنے کی پراپر ریٹ نہیں ملتے. اور شوگر مافیا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مختلف طرح کی جو پارٹیاں بنائی گئی ہیں ان میں موجود ہے. تو ایک طرف یہ اس پورے ہماری کپاس کی ایسی تیسی کی انہوں نے, اس پوری بیلٹ تھی ہماری یہ باولپور والی, باول نگر والی, اور یہ آگے تک جاتی تھی, اس پر کپاس ہوتی تھی. اس پہ ان لوگوں نے مافیاز نے گنا لیا. کسان کو پورے پیسے دیتے نہیں ہیں, شوگر ملز اپنی بڑھاتے ہیں. ایک فیصلہ کروایا گورنمنٹ سے, صرف یہ کہ کمیٹی بنا دی کہ ہم چینی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور چینی کی قیمت 7-8% بڑھ گئی. تو یہ مافیائی کام ہے نا جو حکومت میں شامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ کابینہ اس کا حصہ بن رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سب کے سامنے یہ سب چیزیں. سر وہ بنیادی طور پر جب کوئی احتجاج عوامی کسی بھی احتجاج کرتی ہے تو 2 سے 3,000 بندے جو ہیں وہ سڑک پہ لیا کی وجہ سے عوام کی جو جذبات ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اور عوام جو ہے وہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں وہ 200 بندے لے آیا کریں. وہ خود پوری زندگی جو لوگ مختلف کمپنیوں کے ٹیکس کم کر کے 2 نمبریاں کرتے رہے, پھر ان کو FBR دے بھی دی گئی اور وہاں بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے, اور اب بیٹھ کر دانشوری جھاڑتے رہتے ہیں, پارٹیوں کا نام لے لے کے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ کیوں دھیان دیتے ہیں؟ ان کے 4 انٹرویوز نکال کر دیکھ لیں, ایک دوسرے کے خلاف تضاد ہوگا اس میں. تو میں تو اس طرح کی چیزوں کا نوٹس نہیں لیتا. ہم جینوئن طریقے سے لوگوں کے مطالبات پیش کر رہے ہیں. کسی کو شوق ہے تو وہ اس سے 5 لاکھ لوگ لے کر آ جائے, ہم اس کا ساتھ دے دیں گے. یہ بریلا کے ایسے بالا صاحب جو ہیں ان کے مسلسل بیانات آ رہے ہیں جیسے کہ تبدیلی مرکز میں آ رہی ہے, اور ایک 2.5 سالہ جو معاہدہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اس کی بڑی بازگشت ہے. جب ایک سینئر جو بھارت کے رئیس ہیں شریدار صاحب کی جانب سے نکال لکھا گیا کہ اس کو جو ہے ریٹائرمنٹ کا مسئلہ بھی لے لیا گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے 5 سال پورے تقریباً ہو چکے ہیں پی ڈی ایم حکومت میں لا کر, تو ریلیف تو اب سے دے نہیں سکے. دوسری طرف جو ہے وہ سیاسی کی جو بیٹھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اپنی اپنی حصہ کو دینا ہے اور اپنا معاہدہ پورا کرنا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں عوام کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ عوام تو ان سب کو ایک ہی طریقے سے دیکھ رہے ہیں, پیشین گوئیاں کرنے والوں کو بھی اور اس پورے نظام کو چلانے والوں کو بھی. اور عوام اپنا فیصلہ خود کریں گے انشاءاللہ. ہم عوام کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. ہم ظاہر ہے میں ان لوگوں پہ کیا تبصرے کروں گا, ہر ایک کی اپنی رائے ہے, ہر ایک کی اپنی معلومات ہیں. تو بعض لوگ معلومات نہیں بھی ہوتی تو تاثر ان کو دینا ہوتا ہے تھوڑے دنوں بعد کہ میری بڑی معلومات ہیں اور میرے بڑے رابطے ہیں. تو یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں خبروں میں آنے کے لیے, تو وہ کرتے رہیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال سسٹم چل تو نہیں رہا اور اس سسٹم کو ہی بدلنا پڑے گا. مثلا مقامی حکومتوں کے نظام کو تو نہیں تقویت دے رہے ہیں نا یہ. اب NFC ایوارڈ ہے, NFC ایوارڈ کی کتنی بات کی گئی, PFC ایوارڈ کہاں ہے؟ یعنی پنجاب تک میں PFC ایوارڈ نہیں ہے. مقامی حکومتوں کو ڈائریکٹ پیسے ٹرانسفر وفاق سے ہونے چاہیے. اب پھر چھوڑ دیا کہ کراچی کے ساتھ کیا سلوک پیپلز پارٹی کر رہی ہے. 12-13 سال سے انہوں نے وہ کمیٹی نہیں بنائی, وہ انتظام ہی نہیں کیا جس سے PFC ایوارڈ بن جائے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب وہ لوکل سطح پر پاورز نہیں دیں گے تو کیسے سسٹم چلے گا؟ تو یہ سسٹم چلنے والا تو نہیں ہے. یہ جو کمپنی ہے یہ چلنے والی تو نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. تو اس کے لیے عوام کو بالکل صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم جذباتی طور پر ایک ہجوم پیدا کر لیں اور مزید ان لوگوں کو طاقتور بنا دیں. اسی لیے جماعت اسلامی ایک بہت صحیح طریقے سے چیزوں کو لے کر آگے چل رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. اچھا, جس طرح بھی آپ نے بات کی آزاد کشمیر کی بھی بات ہو رہا ہے, اخلاق کی بات کر رہی ہے, لیکن یہاں صورتحال یہ بن چکی ہے
کہ جب لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ بدمشی کا اور انڈیا سے پھڑنے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر بات کریں تو وہ جو ہے ان کے خلاف باتیں دے دی جاتی ہیں, صحافیوں کو معافی مانگی جاتی ہے. آپ ایک بڑی بات کے سربراہ ہیں, شاید آپ کو تو وہ ہوتا ہے نصرت نہیں ملتی, لیکن عام بندہ بھی اگر اس طرح جن کے اوپر تنقید کرے وہ نصرت مل گئی. لیکن اس سے عوام کے اندر آپ کا سمجھ کیا دعویٰ پاتے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ جب عوام کی رائے کو آپ کچل لیں گے طاقت کے ذریعے سے تو پھر آپ وقتی طور پر فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں, لیکن آپ نفرت پیدا کر دیتے ہیں اور غصہ پیدا کر دیتے ہیں. پھر یہ کسی بھی جگہ نکل جاتا ہے اور بعض اوقات غلط لوگ بھی اس کا استعمال کر لیتے ہیں. ہم کسی بھی سچویشن میں پاکستان کے خلاف تو نہیں جا سکتے, ظاہر ہے. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے, نہ یہ کسی طاقتور کا ہے, نہ کسی پولیٹیشین کا ہے, نہ جرنیل کا ہے, نہ بیوروکریٹ کا ہے. یہ ملک تو شہداء کا ملک ہے, مہاجرین کا ملک ہے. پورے بر صغیر میں لوگوں نے جد و جہد کی تھی تو یہ ملک بنا تھا. ان علاقوں میں تحریک چلی تھی جن کو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا. نظریے کے لیے لوگوں نے ملک بنایا ہے. اگر اس پر کچھ لوگ قابض ہو گئے پورے سسٹم میں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ملک کے خلاف ہو جائیں. تو ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کسی بھی غصے کو غلط رخ نہ دیا جائے, لیکن یہ بات تو حکمرانوں کو سمجھنی ہوگی کہ آواز دبانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو بھائی آپ کا سسٹم ہے, آپ کی ایجنسیاں ہیں, آپ کے ادارے ہیں, آپ کی فوج ہے, آپ کی پولیس ہے, آپ کا FBI, جو بھی آپ کا IB ہے, تو جو ملک دشمن ہے, ایجنٹ ہے, اس کو سامنے لے آئیے. لیکن آپ جنرلائز کیسے کر سکتے ہیں کسی کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب یہ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا نا. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ. بہت شکریہ جناب. کہاں ہاں دیکھیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب آپس میں فرینڈلی فائر کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, یا MQM کے مختلف فیکشن ایک دوسرے کے خلاف جب الزامات لگا رہے ہوتے ہیں, تو بس جب ہی سچ بول رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بس نا, نہیں, میرا خیال ہے کہ اس پر وہ تیار ہو جائیں گے. اگر کوئی تمام تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایک ایسا سلوشن نکل جائے کہ جس میں ایک ایسی اماؤنٹ ابتدائی طور پر طے ہو جائے کہ جس سے سلسلہ شروع تو ہو نا, اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, یعنی کسی پہ بہت زیادہ اور کسی پہ بہت کم نہیں, جس کی جو آمدنی کے لحاظ سے ایک اسیسمنٹ ہو, اس اسیسمنٹ پر اگر کوئی فکس ٹیکس لگ بھی جاتا ہے اور ان کی آمادگی سے لگتا ہے, تو میرا خیال ہے تاجر دینا چاہتے ہیں. جو نہیں دینا چاہتا وہ تو پھر ظاہر ہے اس کا کیا علاج ہے. لیکن ہماری جب بھی تاجروں سے بات ہوتی ہے, ان کی تنظیموں سے بات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم پھر یہ ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات بھی وہ کرتے ہیں کہ یار پھر ہر کوئی آ کر جو ہمیں تنگ کرتا ہے اور رشوتیں لیتا ہے, وہ سلسلہ بھی تو ختم کرنے کی حکومت بات کرے نا. شکریہ.